السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو ناز اکیڈمی ایجوکیشن۔ تو آج ہم دیکھیں گے غزل نمبر 7 جو شاعر ظفر گورکھپوری نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ظفر صاحب سے جان پہچان کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہے گورکھپور کے گاؤں بیودلی بابو میں۔ شاعری مجموعے سچائیاں، تیشہ وادی سنگھ وغیرہ تکالتین جو اس کے بعد سرگرمیاں ہیں۔ غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ پہلا ہے شاعر کے نادانی کی وجہ اور لکھیے۔ دوسرا ہے زمانے کو شاعر کا چیلنج واضح کیجیے۔ تیسرا ہے غزل کے حوالے سے اپنی کی نادانیوں کا نتیجہ لکھیے۔ چوتھا ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں فانس کی صورت مصر کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیجیے۔ پانچواں ہے غزل کے بستی ترتیب میں لکھیے۔ اور چھٹا ہے غزل کے قوانین میں 2 قافیے کا اضافہ کیجیے۔ ساتواں غزل کے ردیف۔ تو سب سے پہلا جواب دیکھتے ہیں۔ دوست کی آنکھوں سے رواں ہونے والے آنسوؤں میں ایسے شاعر نظر آئے گا کیونکہ دوست نے جس طرح شاعر کے وجود کو خراب کیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس پر ضرور پچھتائے گا اور روئے گا۔ تو ہمارا پہلا سوال کا آنسر ہو گیا۔ اب دیکھیں گے دوسرا جواب۔ زمانے کو شاعر کا چیلنج ہے کہ زمانے اسے کمزور سمجھتے، جس طرح جسم میں دھنستی ہوئی پھانس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح اسے انقلابی خیالات و افکار بھی دل و دماغ سے محو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی ضمیر وقت میں فانس کی طرح پیوست ہے۔ مراد اس کی خیالات و افکار اور سوچ کے دائرے میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو ان سے متاثر کرے گا۔ تیسرا جواب ہے مثل مشہور ہے کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال ہے، اس طرح اپنوں کی نادانی بھی بڑی پریشان کن اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اپنے کی نادانیوں سے دل برتا ہو کر انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اپنوں کی نادانیوں اور نہ سمجھوں کی وجہ سے بسائے بسائے گھر تباہ و برباد ہو جاتی، زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ چوتھا جواب ہے کسی جگہ سے ایک بڑی لکڑی کو نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن تنکے کے معاملے میں پہلے وقت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، اسے نکالنے کے مرحلے تو بعد میں آتے ہیں۔ شاعر نے اپنے آپ کو کم حیثیت بتانے کے ساتھ ہی اہم بتایا۔ اصلی سرگرمیوں میں اس کی شمولیت اسے درجہ کی یہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی درگز سے کم کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ضمیر وقت میں فانس کی طرح پیوست ہوں، یعنی میں ہر دور دور زمانے کی فانس میں کی طرح کھٹکتا رہوں گا۔ پانچواں جواب ہے غزل کے فقرے یعنی تابانی، پیشانی، پانی، نادانی، آسانی، پریشانی۔ اور اس کے بستی ترتیب آسانی، پانی، پریشانی، پیشانی، تابانی۔ اس کے بعد ردیف حیرانی، منمانی، کہانی، نین جو 2 لکھنے کے تھے نا وہی ہے۔ اس کے بعد ہے ساتویں کا آنسر ہے ردیف ہے سے نکلوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔